بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال تعالی فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، انسانوں میں اور پھر مسلمانوں میں کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت قریبی ہوتا ہے۔ وہ اچھائیوں میں دوسرے عام انسانوں سے آگے ہوتے ہیں، ان کے اندر برائیاں نہیں ہوتی، اچھائیاں زیادہ ہوتی۔ ایسا نیک طبقہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں بھی ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک اچھائیوں کی بات ہوتی ہے ان میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ دھن دولت جمع کرنے کے پیچھے نہیں رہتے، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور سنیاسی لے لیتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں اور سنیاسی ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ کر لیتے ہیں۔ نہ ان کا من کھانے میں لگتا ہے، نہ ان کا من پہننے میں لگتا ہے، نہ دنیا کی اور موج مستیوں میں لگتا ہے۔ وہ کسی جنگل میں چلے جاتے ہیں، کسی غار میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یا رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت سے مذہب کے ماننے والوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ بدھزم جس کو ہم کہتے ہیں، بدھ مت، اس مذہب کے ماننے والوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہندو مذہب کے ماننے والوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو بالکل دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی ہیں کچھ، لیکن کم ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ملیں گے جو دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ دنیا کو دھتکار دیتے ہیں، دنیا کی کسی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں اور نان مسلمس میں فرق یہ ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت رہتا ہے، یعنی دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اس نان مسلم میں اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنے والے مسلمان میں فرق صرف یہ ہے
کہ اچھائیاں ان میں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں ان میں بھی ہوتی، لیکن ان میں ایمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان میں ایمان ہوتا ہے۔ اسی ایک بات کا فرق ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس مرنے کے بعد اور اس جیون کے بعد ایک اور جیون ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، وہ یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کے دوسرے لوگ، اسلام کے نہیں ماننے والے، ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اچھائیاں اور برائیاں اس کائنات میں تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر انسان میں کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں۔ اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو بنانا چاہتے ہیں وہی نبی بن سکتا ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، یعنی اب اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نبی نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیج دیا ہے۔ اب وہاں پہ نبیوں کا سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا، اب وہاں کلوز ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبیوں کا سلسلہ نہیں۔ نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ اگر ہیں تو وہ نبیوں کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ ہر نبی کا جو صحابی ہوتا ہے وہ صحابی افضل انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جو صحابی تھے وہ ان کی قوم میں سب سے افضل تھے۔ حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے وہ ان کی قوم میں سب سے افضل تھے۔ ان تمام قوموں میں نبیوں کے بعد اگر کوئی انسانوں میں افضل ہے تو وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابیت کا ملنا، صحابی بننا، یہ اگرچہ اس میں اپنی محنت شامل ہوتی ہے، لیکن صحابی بننے کے لیے نبی کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صحابی بننے کے لیے نبی کا ہونا دنیا میں ضروری ہوتا ہے کہ اگر نبی موجود ہیں تو کوئی آدمی ایمان کی حالت میں انہیں دیکھے، ان کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو جب تک نبی تھے صحابی بننے کا آپشن موجود تھا، اب نبی نہیں ہے تو صحابی بننے کا آپشن بھی ختم ہو گیا۔ تو اب کوئی خود سے صحابی نہیں بن سکتا، اب وہ آپشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہوتی ہے وہ صحابہ کی جماعت ہوتی ہے۔ صحابہ کے بعد انسانوں میں جو افضل ترین جماعت ہے وہ ہے اچھے انسانوں کی، اچھے اخلاق کی۔ عام انسانوں میں جو اچھے انسان ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ان میں چونکہ ایمان نہیں ہوتا دوسرے دھرم کے ماننے والوں میں، اس لیے ان کو اچھا انسان تو کہا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ولی ہے یا اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمانوں میں صحابہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین جماعت ہے تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے، جو اللہ رب العزت پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنا گلا کاٹتے ہیں، یعنی جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اس کو شہید کہتے ہیں۔ کسی انسان کو حقیقی شہادت
اگر ملتی ہے، حقیقی شہادت سے مراد ایک شہادت وہ ہوتی ہے جو فضیلت کے اعتبار سے ہوتی، جس کو اخروی شہادت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، یعنی اس نے خودکشی نہیں کی، سوسائڈ نہیں کیا، تیر رہا تھا، غلطی سے ڈوب گیا، یا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں سلنڈر بسٹ ہو گیا اور وہ پھوٹ گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ چلے گئے، مر گئے، تو جل کے مرنے والے حادثاتی طور پر، اپنے آپ کو جلا لینے والے نہیں، حادثے کے طور پر جلنے والے یا دب کے مرنے والے یا ڈوب کے مرنے والے، یہ شہادت کا مقام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو شہادت کا درجہ ہے یہ اخروی شہادت اس کو کہتے ہیں، یعنی آخرت میں ان کے ساتھ شہیدوں جیسا معاملہ ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا کسی کافر ظالم کے ہاتھ شہید ہو جائے، کسی ظالم کافر نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، چاہے لڑائی نہیں ہو رہی تھی، کہیں فساد ہو رہا تھا یا کچھ اور ہو رہا تھا، لیکن کافر نے مسلمان کو مار دیا تو وہ مسلمان شہید کہلائے گا۔ وہ شہید دنیاوی شہید بھی ہے، آخرت کا بھی شہید ہے، اس کا مقام دنیا کے اعتبار سے بھی شہید ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کا معاملہ شہیدوں کے جیسا کیا جائے گا، آخرت میں بھی۔ یہاں اسے کفنایا نہیں جائے گا، اسے نہلایا نہیں جائے گا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اس کو اسی خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے جس خون کے ساتھ اس کی شہادت ہوئی، اور جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے اسی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اسے الگ سے کوئی کفنایا نہیں جاتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے یا پھر کچھ ہو گیا تھا تو وہ کپڑے دوسرا کفنایا جائے گا، لیکن اس کے کپڑے نکالے نہیں جائیں گے، اس کے کپڑے اس پہ ہی رکھے جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی شہید بھی ہے، یہ آخرت کا شہید بھی ہے۔ تو انسانوں میں جن کا مقام بلند ہے وہ ہے صدیقین، وہ ہے شہداء، صالحین، یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا برگزیدہ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ کا برگزیدہ بننا نہ اس پہ کوئی پابندی لگی ہے، نہ اس کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ قیامت تک بند ہو سکتا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا شہید بن سکتا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی اگر بننا چاہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کا ولی بننا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اب اس کا آپشن ختم ہو گیا ہے، لیکن ولی بننے کا آپشن ہمیشہ موجود ہے، قیامت تک موجود ہے اللہ کا ولی بننے۔ لیکن ولی بنتے کیسے ہیں؟ ولی انسانوں میں کون ہوتا ہے، کیسے اس کو پہچانا جائے اور اس تک کیسے پہنچا جائے؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج دنیا میں اولیاء اللہ نہیں ہیں، اللہ والے لوگ نہیں ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دنیا میں اگر اولیاء اللہ نہ ہو تو پھر اللہ دنیا ہی ختم کر دیں گے، یاد رکھیے۔ اگر اولیاء اللہ دنیا میں نہ ہو تو دنیا ہی نہیں چلے گی، دنیا ہی کو اللہ ختم کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو، سچ بولو اور سچوں کے ساتھ، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم صادقین کے ساتھ رہنے کا ہے تو پھر اگر صادقین دنیا میں نہ ہو تو کیوں اللہ حکم دیتے؟ تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہیں گے صادقین،
ہمیشہ سچے لوگ رہیں گے، ہمیشہ اولیاء اللہ دنیا میں رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بھائی کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اگر نظر نہیں آتا ہے تو ہماری نظر کا کھوٹ ہے، سامنے والے کا کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سمندر میں غوطہ لگانے والا غوطہ لگا کے موتیاں نکال لیتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو سمندر میں غوطہ لگا کر بھی خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور کچھ سمندر میں جا کے خوب نفع کما کے آتے ہیں۔ تو جس کو نظر آنا ہے اس کو نظر آتا ہے، جو پہچان رکھنے والا ہے وہ پہچان رکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ ہیرا دکھنے میں پتھر ہی ہوتا ہے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کی جنس پتھر ہی کی ہوتی ہے، اگر اس کو تراشا نہ جائے تو پھر ایک عام آدمی اسے دیکھ کے پھینک دے گا، یہ تو پتھر ہے بیکار۔ لیکن کوئی اگر ہیرے کی پہچان رکھنے والا ہے تو پھر وہ اس کو پہچان لے گا، اسی پتھر کو اٹھا لے گا اور اس کو جانچے گا، پرکھے گا اور اس سے خوب نفع کمائے گا۔ تو یہ پہچان کا فرق ہوتا ہے، دنیا میں اللہ والے نہ ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پہچان نہیں ملتی، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے ولی بننے کے لیے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننے کے لیے سب سے اہم کام کوئی بڑا کام نہیں ہے، سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی شریعت کی اتباع سے آتی ہے۔ شریعت کی اتباع یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ چیزیں کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا۔ اس سے اللہ کی ولایت ملتی، اس سے اللہ کی ولایت۔ کرامت ہو یا نہ ہو، کرامت، بھائی بہت سے لوگ کرامتوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر کسی سے کرامت نہ ہو تو کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا۔ کرامت کا ہونا نہ ہونا اس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، شریعت کی اتباع ہونا یہ اصل ولایت ہے۔ اللہ کی شریعت کی غلامی، بس انسانوں کی غلامی نہیں، باپ کی غلامی نہیں، ماں کی غلامی نہیں، بادشاہ کی غلامی نہیں، صرف شریعت کی غلامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، سنتوں کی غلامی، سنتوں کی اتباع۔ جو سنتوں کی اتباع میں پابند ہوگا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا کامل بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا قریبی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت سے ہٹ جائے، شریعت سے ہٹ کے کرامتیں دکھانے لگے، شریعت سے ہٹ کے کرامتیں دکھانے لگے، اشارے کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ایک طرف سے دوسری جگہ اچھل کود کر رہا ہے، پانی پہ چل کے دکھا رہا ہے، ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، لیکن شریعت کی اتباع نہیں ہے تو پھر وہ دھوکے باز ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ دھوکے باز، کھلے الفاظ میں جو شریعت کا غلام نہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے تو پھر یاد رکھیے شریعت کی اتباع کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت ہونے کے لیے یعنی اللہ کا ولی بننے کے لیے شریعت کی غلامی ضروری ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ جن کو غوث اعظم کہتے ہیں اور جن کو اپنے علاقے کا ولیوں کا ولی، سلطان الاولیاء کہتے ہیں، بلکہ آج تک کہنے والے کہتے ہیں کہ ان جیسا ولی نہیں آیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کی کرامتیں تو بہت ہیں، لیکن حضرت غوث پاک کی نجی زندگی، ان کی جو پرسنل لائف تھی، ان کی جو پریکٹیکل لائف تھی، وہ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے عاشق تھے، اور عاشق بھی ایسے عاشق کہ آپ نے اپنی زندگی میں خلاف سنت کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کبھی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، فرض واجبات تو دور کی بات ہے،
وہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اب سنت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور آپ نے کبھی چھوڑا نہیں۔ یہ ہے اصل سنت، یہ ہے اصل ولایت، کہ اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت اس کو کہتے ہیں۔ جو آدمی شریعت کی اتباع کرتا ہے، اور دنیا، جب آدمی شریعت کی اتباع کرے گا وہ دنیا کے پیچھے جائے گا ہی نہیں، دنیا اس کے دل میں آئے گی ہی نہیں، کبھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ دنیا اگر وہ حاصل بھی کرے گا تو ضرورت کے تحت، کہ بھئی پیٹ جتنا گزر بسر ہو جائے، بیوی بچوں کا جتنا پیٹ بھر جائے، بس اتنا دنیا کی فکر کرے گا، باقی دنیا کی کوئی اسے لالچ نہیں ہوگی۔ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے، جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نہ ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم اور ملال ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ ان کے دل میں کوئی رنج ہوتا ہے۔ عین جوانی کی حالت میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلتا۔ ہاں آنسو نکل جائیں کوئی بری بات نہیں، آنسو تو نکل سکتے ہیں، درد ہو سکتا ہے، لیکن رنج کبھی ان کے دل میں نہیں آتا کہ یا اللہ نے میرا بیٹا اٹھا لیا، مجھے بے سہارا وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے سہارے میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ ان کی دنیا لٹ جائے، ان کا کچھ ہو جائے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ان کے سامنے آ جائے تو ان پہ کوئی کپ کپی طاری نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی ان کے دل میں ڈر نہیں آتا، چاہے جلاد ہی سامنے کھڑا ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہی سامنے کھڑا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلادوں کے خدا سے ڈرتے ہیں، جلادوں سے نہیں ڈرتے۔ وہ بادشاہوں کے خدا سے ڈرتے ہیں، بادشاہوں سے نہیں ڈرتے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ولی، اللہ کا ولی۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ سنتوں کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے، شریعت کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے۔ شریعت کی اتباع کیسے حاصل ہوگی؟ سنتوں پہ چلنا آسان کیسے ہوگا؟ میرے دوستو، اس کی مثال دی جاتی، کسی کو اگر کپڑے خریدنا ہو تو وہ کون سی دکان پہ جاتا ہے؟ اگر کسی کو کپڑے خریدنا ہو تو وہ کیا گوشت کی دکان پہ جائے گا، یا میڈیکل اسٹور پہ جائے گا، یا ویلڈنگ شاپ میں جائے گا، یا پھر کسی اور دکان پہ، گوشت کی دکان پہ جا کے کہے گا کہ بھائی مجھے 5 میٹر کپڑا چاہیے؟ وہ گوشت والا کہے گا کہ بھائی کدھر آ گئے آپ؟ اور اگر کسی کو کرانہ سامان چاہیے اور وہ ٹیلر کے پاس چلا جائے اور کہے بھائی مجھے ایک یہ لسٹ ہے سودے کی، ذرا گھر کا سودا ہونا ہے، ذرا کرانہ سامان نکال دیجیے، ٹیلر بولے گا میں ٹیپ لے کے کھڑا ہوں، آپ کو ناپ سکتا ہوں مگر سامان نہیں دے سکتا۔ جو سامان جہاں سے ملتا ہے وہیں سے آپ کو ملے گا، اگر اس کا دوسری جگہ سے دوسرا سورس اگر آپ حاصل کریں گے، دوسرے سورس پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ دوسرا سامان نہیں مل سکتا۔ کپڑا لینا ہو کپڑے کی دکان پہ جائیں، گوشت لینا ہو گوشت کی دکان پہ جائیں گے، کرانہ سامان لینا ہو تو کرانے سامان پہ جائیں گے، اور اگر اللہ کو لینا ہو تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ والوں سے ملتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے ملتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والوں کو چھوڑ کے اللہ کو اپنانا چاہے گا، میرے دوستو، اللہ رب العزت نہیں ملتے اسے، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کا دستور ہوتا کہ بغیر اللہ والوں کے اللہ مل جائے تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ دنیا میں اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ نبیوں کی کیا ضرورت پڑتی؟ لیکن یاد رکھیے، نبیوں کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچتے ہیں،
اور پھر ان انسان جو نبیوں تک پہنچا ہوا ہے وہ صحابہ، ان صحابہ تک تابعین پہنچے ہیں، تابعین کے بعد والے لوگ پہنچے ہیں، اس طریقے سے ہوتے ہوتے جو اولیاء اللہ ہے، جو ولی ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کے تھرو اور ان کے واسطے سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عطر چاہیے تو پھر عطر کی دکان پہ جانا پڑے گا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، اور اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ چاہے عطر خریدے نہ خریدے، لیکن اگر عطر کی دکان پہ جائیں گے تو کم سے کم خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ عطر آپ چاہے خریدے نہ خریدیں، عطر آپ کو چاہے ملے نہ ملے، لیکن خوشبو تو کسی نہ کسی طریقے سے مل ہی جائے گی عطر کی دکان۔ یہ اتنا فائدہ تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اگر اپنے آپ کو اللہ والے کے حوالے کر دے تو پھر اس کا کیا کہنا، اس کو پھر اللہ ضرور ملیں گے۔ یاد رکھیے یہ اولیاء اللہ ہماری دنیا کا کریم طبقہ ہے، ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العزت انہی کی وجہ سے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے، کمزوروں اور غریبوں کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کو قائم رکھے ہوئے، ورنہ دنیا میں اتنے بڑے مظالم ہو رہے ہیں، دنیا میں اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا پتہ نہیں عذاب کب آ جائے، لیکن پھر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، کمزوروں، غریبوں اور لاچاروں کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں ان کی صورت دیکھ کے۔ اس لیے میرے دوستو اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں، کوئی اللہ کے ولی کو یاد کر کے 11ویں کرتا ہے، کوئی دوسری کوئی دعوت کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کی قدر یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے۔ خالی سال میں ایک دعوت کر کے کھانا کھلا دینا اور پھر پورا سال لوگوں کو دھوکے دیتے رہنا، سنتوں کو چھوڑتے رہنا، گپ اور غلط کام کرتے رہنا، یہ کوئی اللہ والوں کی قدر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ والوں کی قدر نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو سب سے پہلی چیز علماء نے لکھا ہے، اللہ والوں کی قدر اگر کرنی ہے اور اللہ والے بننے کی اگر کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلے سنتوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور سنتوں کے اہتمام میں بھی سب سے پہلا اہتمام داڑھی رکھنی ہوگی۔ یہ اللہ والوں نے یہ بات کہی، یہ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو واجب ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو خود بخود انسان کو ولایت کے راستے پہ لے جاتی۔ یہ داڑھی انسان کو گناہوں سے بچاتی، غلط کاموں سے بچاتی ہے، بہت سے غلط کام کرنے سے بچ جاتا ہے داڑھی رکھنے والا شخص۔ اور داڑھی رکھنے والا میرے دوستو آپ بتائیے اس دھرتی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہستی کون تھے؟ سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں میں ظاہر بات ہے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے قیامت تک۔ اب بولیے کہ اگر اللہ کے نبی جب سب سے خوبصورت تھے تو آپ کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ داڑھی تھی، تو داڑھی اگر ہونا خوبصورتی کی علامت نہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی کیوں رکھتے؟ اللہ رب العزت نے کیوں رکھوائی داڑھی؟ داڑھی خوبصورتی کی علامت۔ میرے دوستو داڑھی صرف خوبصورتی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی بھی علامت ہے۔ داڑھی اسلام کی نشانی بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، واجب کا درجہ رکھتی۔ میرے دوستو ولایت حاصل کرنے کا سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی سیڑھی داڑھی رکھنا ہے۔ کیا مجبوری ہے داڑھی؟ بعض بزرگان دین کہتے تھے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بھائی شیر بننا ہے یا شیرنی بننا ہے، اور الفاظ میں کہتے تھے بھائی بوکڑ بننا ہے یا بکری بننا ہے۔ اگر بکری بننا ہے تو داڑھی کاٹو،
اگر مرد بننا ہے تو داڑھی رکھو۔ میرے دوستو، یہ سنتوں کی اتباع میں ایک اہم سنت ہے۔ ہمت کیجئے، ہمت سے کام چلے گا۔ ہمت اگر کریں گے تو کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ اگر ہم ہمت ہی نہیں کریں گے تو پھر میرے دوستو ہمارے پیر قبر میں تک چلے جائیں گے، تب بھی ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے ہمت سے چھوٹتی ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ اللہ والوں کی قدر کیجئے۔ اس مہینے میں بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں یاد کیجئے کہ ان کے طور طریقے کو زندہ کیجئے۔ وہ کیا تھے، کیوں ویسے بنے تھے، یہ سوچئے۔ خالی دعوت اڑا کے کھانا کھا کے سکون میں ڈکار لے کے بیٹھ جانا، یہ کوئی اللہ والوں کی قدر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ رب العزت ولایت کا مقام نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔